میں نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا جو صوفے کے ایک کونے میں سمٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور چہرے پہ خوف کے سائے ناچ رہے تھے۔ میں کوئی گلی کا گنڈا نہیں تھا جو لڑکیوں پہ ہاتھ اٹھاتا پھرے۔ میں زرار تھا، ایک ایسا حاکم جس کے نام سے لوگ اپنی راہیں بدل لیتے تھے۔ لیکن آج میرے سینے میں انتقام کی جو آگ جل رہی تھی، اس نے مجھے ایک سرد مہر انسان بنا دیا تھا۔ میں اپنے جذبات کو مکمل طور پہ قابو میں رکھے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اسے مارا پیٹا نہیں تھا، لیکن میری آنکھوں کی سردی اسے اندر تک جما رہی تھی۔ زرار، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور نہایت پرسکون لیکن زہریلے لہجے میں کہا، تمہارے گھر والے، وہ تو اب تک تمہارا ماتم کر رہے ہوں گے حیا۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کون سے راستے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میری عزت میرے باپ کی پگڑی ہے، پلیز اسے مت اچھالیں۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ میرے اندر میری بہن کی لاش کا منظر گھوم گیا اور میں نے دانت پیستے ہوئے اپنے غصے کو بمشکل قابو کیا۔ وہ جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی، اس کے لیے میں زمین آسمان ایک کر سکتا تھا۔ اس سامنے بیٹھی لڑکی کے آنسو کیا چیز تھے؟ میں نے قدر جھک کے اس کی اشک میں ڈوبی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تمہاری عزت، اسی عزت کو بچانے کا آخری موقع دے رہا ہوں تمہیں حیا۔ باہر قاضی بیٹھا ہے، شرافت سے جاؤ اور میرے ساتھ نکاح قبول کر لو، میری بیوی بن جاؤ۔ یہ سب سے زیادہ باوقار طریقہ ہے تم سے بدلہ لینے کا، ورنہ میرے اندر جو آگ جل رہی ہے نا، میں ان 3 لفظوں کا سہارا کیے بغیر بھی تمہاری زندگی کا تماشا بنا دوں۔ اس لیے قبول کر لو اس ذلت کو جو اب تمہارا مقدر بننے جا رہی ہے۔ اس نے جھٹکے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں کسی صورت آپ جیسے شخص سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ نے نکاح کے رشتے کو مذاق بنا لیا ہے، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ مجھے مار دیں لیکن میں یہ نہیں کروں گی۔ اس کی بغاوت نے میرے اندر کے حاکم کو للکارا، لیکن میں نے چیخنے چلانے کے بجائے اپنی آواز کو مزید دھیما اور خطرناک کر لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں مار دوں گا؟ موت تو بہت آسان ہے حیا۔ اگر تم نے سیدھی طرح نکاح قبول نہ کیا تو میں اس دروازے کو اندر سے لاک کر دوں گا، اور جب یہ دروازہ کھلے گا تو تم میری بیوی نہیں ہوگی، لیکن تمہارے پاس وہ عزت بھی باقی نہیں رہے گی جس کا تم واسطہ دے رہی ہو۔ فیصلہ تمہارا ہے، نکاح کے 2 بول یا بغیر نکاح کے اپنی عزت کا جنازہ۔ میری اس دھمکی نے اس پہ جیسے بجلی گرا دی تھی۔ میں ماہنور کی دوست، اس کی بہنوں جیسی ہوں۔ آپ میرے ساتھ بس مت لو اس کا نام اپنی زبان سے۔ وہ سہم کے پیچھے ہٹی، اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے جیسے بااثر انسان کے چنگل سے بچنا ناممکن ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں جکڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ اپنے باپ کی پگڑی بچانے کا اب یہی ایک راستہ ہے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، میں کروں گی نکاح، مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، میں کر لوں گی۔ مجھے اپنی جیت پہ خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے ان الفاظ اور اس کی بے بسی نے میرے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا کر دی۔ قاضی کے سامنے جب وہ بیٹھی تو اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں نے کوئی بندوق نہیں نکالی تھی، کسی پہ چیخا نہیں تھا، لیکن قاضی بھی میری حاکمیت اور میرے سرد رویے سے خوفزدہ تھا۔ جب قاضی نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے روتے ہوئے بند آنکھوں کے ساتھ صرف اتنا کہا، قبول ہے، اور ان 2 لفظوں کے ساتھ وہ قانونی اور شرعی طور پہ میری قید میں آ گئی۔ اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس مقدس رشتے کو کتنا مذاق بنایا ہے۔ میرے سر پہ صرف انتقام سوار تھا۔ میرے دل کے ایک کونے میں ضمیر نے دستک دی کہ زرار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ لیکن پھر میری بہن کا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، جسے اس لڑکی کے بھائی نے اور اس نے مل کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو اپنے غصے کے بوٹوں تلے کچل دیا۔
نکاح کے بعد ہم گاڑی میں حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی میں ایک موت جیسی خاموشی چھائی تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار مرر میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میری اندرونی کیفیات ایک طوفان کی زد میں تھی۔ میں خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا واقعی یہ معصوم سی دکھنے والی لڑکی اتنی شفاف ہو سکتی ہے؟ اس کے چہرے پہ تو ایک عجیب سا نور اور سادگی تھی، تو پھر اس کے دل میں اتنا زہر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اچانک خاموشی کو توڑا۔ میری آواز سن کے وہ یوں چونکی جیسے میں نے اسے مارا ہو۔ کچھ نہیں، اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھ سے ڈرنے کی اداکاری بند کر دو حیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اور تمہارا بھائی اندر سے کتنے بڑے درندے ہو۔ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا بھائی؟ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم دونوں تو مہنور کو… وہ صفائیاں دینے لگی، لیکن میں نے سختی سے کہا خاموش رہو، تمہاری آواز مجھے زہر لگتی ہے۔ وہ اپنے ہونٹ بھینچ کے دوبارہ رونے لگی۔ حویلی پہنچ کے میں گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ میں نے اسے بازو سے نہیں گھسیٹا، لیکن میری نظروں میں وہ سختی تھی کہ وہ خود بخود میرے پیچھے چلنے لگی۔ میں اسے حویلی کے اس حصے میں لے گیا جو سب سے الگ اور خاموش تھا۔ میں نے ایک بڑے لیکن قدرے تاریک کمرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر جانے کو کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ یہ تمہاری نئی دنیا ہے۔ یہاں تمہیں کوئی مارے گا نہیں، لیکن یہاں کی خاموشی اور تمہارا اپنا احساس جرم تمہیں روز مارے گا۔ میں نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، خدا را مجھ پہ رحم کرے، میری فیملی ٹوٹ جائے گی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے اندر کا ضبط جواب دینے لگا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ چیز نکالی جو میرے انتقام کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ میں نے وہ خون آلود بریسلٹ اس کے قدموں میں پھینکا۔ رحم؟ کیا تم نے میری بہن پہ رحم کیا تھا؟ پہچانتی ہو اسے؟ میری آواز اب اس قدر اونچی اور غصے سے بھری تھی۔ حیا کی نظر جیسے اس بریسلٹ پہ پڑی، اس کی ہچکیاں اچانک رک گئی۔ اس نے جھک کے کانپتے ہاتھوں سے اس بریسلٹ کو اٹھایا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے اتنی پھیل گئیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ تو میرا بریسلٹ ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ شکر ہے تم نے پہچان لیا، مجھے لگا تھا کہ تم مکر جاؤ گی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً سر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچا اور گہرا صدمہ تھا۔ زرار، یہ بریسلٹ میرے پاس نہیں تھا، خدا کی قسم یہ مہینوں پہلے گم ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن یہ نہیں ملا۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اس کا لہجہ اتنا سچا اور حیرت سے بھرا تھا کہ میرے دل میں شک کی ایک ہلکی سی سوئی چبھی۔ گم ہو گیا تھا؟ کمال کی اداکاری کرتی ہو تم۔ یہ میری بہن کی لاش کے پاس سے ملا ہے حیا، اس خون میں لت پت لاش کے پاس جسے تمہارے بھائی نے دھوکہ دیا اور تم نے اس سازش میں اس کا ساتھ دیا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے شانے کو سختی سے پکڑا۔ میرا غصہ بے قابو ہو رہا تھا، لیکن میں نے اسے مارنے کے بجائے صرف زبانی اذیت دی۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں اپنی جان سے پیاری دوست کو کیوں ماروں گی؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا۔ یہ بریسلٹ گم ہوا تھا اور مانور جانتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ وہاں کیسے پہنچا۔ آپ مجھ پہ یقین کریں زرار، میں بے گناہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے میرے سینے پہ ہاتھ مارنے لگی۔ اس کے لمس نے مجھے جلتا ہوا محسوس کروایا۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور پیچھے ہٹ گیا۔ تمہاری ان جھوٹی کہانیوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اب تم اسی کمرے میں گل سڑ کے اپنی زندگی گزارو گی۔ میں پلٹا اور کمرے سے باہر نکل کے دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے کے باہر کھڑے ہو کے میں اپنی دھڑکنیں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اندر دروازے پہ مکے مار رہی تھی، رو رہی تھی۔ دروازہ کھولیں زرار، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت قید کریں۔ اس کی آواز میں جو سچائی تھی وہ میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ اگر وہ سچ بول رہی ہے تو یہ بریسلٹ وہاں کیسے پہنچا؟ نہیں زرار، وہ جھوٹ بول رہی ہے
عورتیں مگرمچھ کے آنسو بہانے میں ماہر ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے دماغ کو جھٹکا اور وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں اس پہ کوئی جسمانی تشدد نہیں کرتا تھا۔ میں اسے روز کھانا بھیجتا تھا، اس کی ضرورت کی چیزیں بھیجتا، لیکن میری طرف سے اس کے لیے جو سرد مہری اور جو طنز تھا وہ کسی بھی مار پیٹ سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں روز رات کو چند منٹ کے لیے اس کے کمرے میں جاتا۔ وہ مجھے دیکھ کے صوفے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے کھاتی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور اس کی رنگت جو کبھی گلاب کی طرح تازہ تھی اب زرد پڑ چکی تھی۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے ایک رات میز پہ رکھے ہوئے ٹھنڈے کھانے کو دیکھ کے پوچھا۔ میری آواز میں سختی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے دھیمی اور کمزور آواز میں کہا۔ مجھے تمہیں بھوکا رکھ کے نہیں مارنا، تمہیں زندہ رکھنا ہے تاکہ تم روز میری نفرت کا سامنا کر سکو۔ کھاؤ اسے، میں نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب خوف سے زیادہ ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا زرار، تو پھر مجھے زہر کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ روز روز کا گھٹنا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لے لیں اپنی بہن کا بدلہ مجھے مار کے، بات ختم کرے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری مٹھیاں بھینچ گئیں۔ میں اندر سے اس کی حالت پہ تڑپ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے اس کے آنسو صاف کر دوں، اس سے پوچھوں کہ کیا وہ واقعی بے گناہ ہے، لیکن میری بہن کے خون کا قرض میرے قدموں کو زنجیر پہنائے ہوئے تھا۔ زہر، وہ تو تم نے میری بہن کو دیا تھا، میں تو بس تمہیں تمہارے کی ایک ہی سزا دے رہا ہوں۔ میں نے اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے طنز کیا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا زرار۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کو سچ دکھائے، اور جس دن آپ کو سچ نظر آئے گا اس دن آپ کا یہ غرور اور آپ کی یہ حاکمیت آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ آپ اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں مجرم بن کے کھڑے ہوں گے۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ایسا یقین تھا جس نے میرے اندر زلزلہ برپا کر دیا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا۔ میری حاکمیت جو دنیا پہ چلتی تھی اس ایک کمزور سی لڑکی کی سچی نگاہوں کے سامنے دم توڑنے لگی۔ میں بغیر کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ کیا میں واقعی ایک ظالم بن چکا تھا؟ کیا میں انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر ایک بے گناہ کی زندگی برباد کر رہا تھا؟ اس کی نمازیں، اس کی دعائیں، اس کا وہ گمشدہ بریسلٹ والا بیان، یہ سب مل کے میرے دماغ کو پاگل کر رہے تھے۔ میں ایک حاکم تھا، لیکن اس وقت میں اپنے ہی اندر جلنے والی جنگ میں بری طرح ہار رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے قید نہیں کیا، بلکہ اس کی سچائی اور اس کی معصومیت نے میرے سکون کو قید کر لیا ہے۔ اور یہ اندرونی کشمکش، یہ ضمیر کی کھٹک مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک طرف میرا وہ المناک ماضی تھا، میری وہ خوشیاں جن کا گلا گھونٹنے میں وہ شریک تھی، دوسری طرف اس کے آنسو تھے۔ جب میرا دل اس کے متعلق نرم پڑنے لگتا تو میں اپنے ماضی کی ان بھول بھلائیوں میں کھونے لگتا جہاں سے اس خونی جنگ کی شروعات ہوئی تھی۔ اس رات میں حیا کے کمرے سے نکلا تو میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ اس کی خاموش مگر پر یقین آنکھیں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور خود کو بیڈ پہ گرا دیا۔ میری نظریں چھت پہ جمی تھیں، لیکن میرے ذہن کے پردے پہ ماضی کی وہ فلم چلنے لگی جس نے مجھ سے میری ہنسی، میرا سکون اور میری زندگی چھین لی تھی۔ وہ ایک ایسا گھاؤ تھا جس سے آج بھی تازہ خون رس رہا تھا۔ ماہنور، میری چھوٹی بہن، میری جان کا ٹکڑا، وہ صرف میری بہن نہیں تھی، میری اس بے رونق اور سخت گیر وجود میں دھڑکتا ہوا وہ واحد نرم دل تھی۔ ہماری حویلی کی خاموش اور پروقار فضاؤں میں اگر کوئی زندگی تھی تو وہ ماہنور کی کھلکھلاہٹ تھی۔ وہ پورے گھر میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ اسے مجھ سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، حالانکہ باہر کی دنیا میں میرے نام سے بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپتی تھیں۔ وہ اکثر میرے اسٹڈی میں آتی، میری اہم فائلیں ادھر ادھر کر دیتی، میرے کندھوں پہ جھول کے مجھ سے اپنی ضدیں پوری کرواتی۔ میں جو کسی کے سامنے مسکرانا بھی اپنی حاکمیت کی توہین سمجھتا تھا،
اس کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ اور پھر میری اس تاریک حویلی میں ماہنور کے ساتھ ایک اور سائے کا اضافہ ہوا، حیا۔ حیا ماہنور کی سب سے قریبی، سب سے عزیز دوست تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ جب بھی حویلی میں داخل ہوتی اس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں۔ میں نے کبھی اس سے براہ راست بات نہیں کی تھی، لیکن میں نے اسے ہمیشہ دور سے ماہنور کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ ایک انتہائی سادہ، معصوم اور شرمیلی سی لڑکی تھی۔ میں جب بھی راہداری سے گزرتا اور وہ سامنے آ جاتی تو وہ فوراً دوپٹہ درست کرتی اور سمٹ کے ایک طرف کھڑی ہو جاتی۔ مجھے یاد ہے میں نے اکثر اس کی دائیں کلائی میں وہ چاندی کا نازک سا بریسلٹ دیکھا تھا جس پہ نہایت نفاست سے حیا کندہ تھا۔ ماہنور نے ایک بار مجھے ہنستے ہوئے بتایا تھا کہ وہ بریسلٹ اس نے خود حیا کو اس کی سالگرہ پہ تحفہ دیا تھا۔ مجھے ماہنور کے ساتھ ساتھ حیا سے بھی لگاؤ سا بن گیا تھا۔ وہ دونوں ہر وقت میری بھنور زدہ زندگی میں ہلچل مچائے رکھتی تھی۔ اس کی موجودگی میری بہن کو خوش رکھتی تھی اور شاید مجھے بھی، اس لیے میں نے کبھی اس کے حویلی آنے پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک جان دو قالب تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بہن جس آستین کے سانپ کو اپنا دوست سمجھ کے دودھ پلا رہی ہے وہی ایک دن اسے ڈس لے گا۔ اور پھر وہ قیامت خیز رات آ گئی، وہ رات جس نے میری دنیا کی ہر روشنی کو نگل لیا۔ ماہنور اور حیا اپنی کسی مشترکہ دوست کی شادی میں گئی ہوئی تھی۔ میں اپنی کسی بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ رات کے پچھلے پہر میرے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف میرے مینیجر کی کانپتی ہوئی خوفزدہ آواز تھی، باس، غضب ہو گیا، ماہنور بی بی، شادی ہال کے پچھلے حصے میں ان کا قتل ہو گیا۔ اس کی آواز رند رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کے گر گیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں گرم خنجر اتار دیا ہو۔ یہ کیا مذاق تھا؟ میں پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا ہوا اس شادی ہال تک پہنچا۔ ہال کے عقبی حصے میں ایک ویران اور زیر تعمیر کمرہ تھا جہاں پولیس اور ایمبولینس موجود تھی۔ میں کسی کو خاطر میں لائے بغیر سیدھا اس کمرے کی طرف بھاگا، اور پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ آج بھی میری نیندیں اڑا دیتا ہے۔ میری پھول جیسی بہن، میری ماہنور، جس کی کلائیوں میں ہمیشہ چوڑیاں کھنکتی تھیں، آج خون میں لت پت فرش پہ پڑی تھی۔ اس کا لباس خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں وہیں گھٹنوں کے بل گرا پڑا۔ میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا بے جان چہرہ چھوا۔ ماہنور، میری جان، آنکھیں کھولو، بھائی آ گیا ہے۔ میں نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن وہ بہت دور جا چکی تھی۔ میرے آنسو اس کے سرد چہرے پہ گر رہے تھے۔ تبھی میری نظر فرش پہ پڑی۔ ماہنور کے سرد پڑتے ہاتھ کے قریب فرش پہ اسی کے خون سے ایک نام لکھا تھا، ہا یا الف، حیا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے کانپتے ہوئے قریب ہی پڑی ایک اور چیز دیکھی، وہ چاندی کا بریسلٹ، وہی بریسلٹ جس پہ حیا کندہ تھا اور جو میں نے ہمیشہ اسی کی کلائی میں دیکھا تھا۔ وہ خون میں لت پت ماہنور کی لاش کے پاس پڑا تھا۔ میرا دکھ ایک لمحے میں شدید پاگل کر دینے والے غصے اور صدمے میں بدل گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حیا تو اس کی دوست تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت، اپنا پورا اثر و رسوخ اور پولیس کا سارا نظام اس رات ایک کر دیا۔ تفتیش شروع ہوئی اور اگلے ہی دن جو ہوش ربا حقائق میرے سامنے آئے انہوں نے میرے اندر کے انسان کو مار کے ایک درندہ بنا دیا۔ انویسٹیگیشن اور گواہوں سے معلوم ہوا کہ اس رات حیا کا بڑا بھائی بھی اس شادی میں موجود تھا۔ وہ کافی عرصے سے ماہنور پہ بری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس رات اس نے ماہنور کو اکیلا پا کر اس زیر تعمیر کمرے میں کھینچ لیا اور اس کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ماہنور نے مزاحمت کی، وہ چلائی، اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اس دوران حیا وہاں پہنچ گئی۔ میری بہن کو لگا ہوگا کہ وہ اسے بچا لے گی، لیکن اس نمک حرام لڑکی نے اپنے درندے بھائی کو بچانے کے لیے میری بہن کو خاموش کروانے کا فیصلہ کیا۔ حیا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے میری بہن کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا اور دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن موت کی آغوش میں جاتے جاتے ماہنور نے اپنے خون سے اپنے قاتل کا نام لکھ دیا تھا اور ہاتھا پائی میں بریسلٹ وہیں گر گیا تھا۔ فرش پہ لکھا وہ نام
اور وہ بریسلیٹ، یہ ثبوت میرے لیے کافی تھے۔ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں ان دونوں بہن بھائیوں کو زندہ جلا دوں گا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو کتے کی طرح ان کے پیچھے چھوڑ دیا، لیکن حیا کا بھائی، وہ راتوں رات شہر چھوڑ کے غائب ہو گیا تھا۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، وہ میرے ہاتھ نہیں آیا۔ میرا انتقام اندھا ہو چکا تھا۔ بھائی فرار ہو گیا تو کیا ہوا، قاتلہ تو یہی تھی۔ میں نے اس کے گھر پہ دھاوا بول دیا اور حیا کو اس کے گھر سے اٹھا لایا۔ میں نے اسے زبردستی نکاح کیا تاکہ وہ کسی اور کی نہ ہو سکے، اور میری قید میں میری نظروں کے سامنے روز ہر پل ہر لمحہ مرے۔ یہ میرا انصاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس پہ کوئی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ لیکن آج جب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے رو رو کے قسمیں کھا رہی تھی کہ وہ بریسلیٹ مہینوں پہلے گم ہو گیا تھا، تو میرا یقین ڈگمگانے لگا۔ کیا میں نے جلدی میں فیصلہ کر لیا تھا؟ کیا اس رات واقعی کچھ اور ہوا تھا؟ وہ لڑکی جو مہنور کے ساتھ میری حویلی میں تتلیوں کی طرح اڑا کرتی تھی، کیا وہ واقعی اتنی شفاق ہو سکتی ہے؟ میں نے جھنجھلا کے اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ نہیں زرار، نہیں، تم کمزور نہیں پڑ سکتے۔ وہ قاتل ہے۔ اس نے اور اس کے بھائی نے مہنور کی جان لی ہے۔ میں نے خود کو بار بار یہی یاد دلایا، لیکن میرے دل کا ایک کونا مسلسل بغاوت کر رہا تھا۔ اس کی وہ کھوکھلی لیکن پر اعتماد آواز میرے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں اٹھا اور مہنور کے کمرے کی طرف چل دیا، وہ کمرہ جسے اس کی موت کے بعد میں نے مقفل کروا دیا تھا۔ میں نے چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ کمرے میں حبس اور پرانی یادوں کی بو تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے، اس کا لیپ ٹاپ جو اس کی اسٹڈی پہ پڑا تھا۔ لیپ ٹاپ؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ پولیس نے اسے چیک کرنا چاہا تھا، مگر میں نے ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا کہ اس پہ میری بہن کا لمس تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ کچھ ایسا ہو جو مجھ سے سب کچھ چھوٹ گیا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کے اس لیپ ٹاپ کو اٹھا لیا، اس امید پہ کہ شاید مہنور نے جاتے جاتے میرے لیے کوئی اشارہ، کوئی اور سچائی چھوڑی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس لیپ ٹاپ کے اندر وہ راز چھپا ہے جو میرے غرور، میری حاکمیت اور میرے اس نام نہاد انصاف کی دھجیاں اڑا دے گا۔ میں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے ماؤس پکڑنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں کبھی میری مہنور کی ہنسی گونجتی تھی، اور اب صرف ایک قبرستان جیسی خاموشی اور پرانی یادوں کی بو تھی۔ میں نے کئی بار اس لیپ ٹاپ کو کھولا تھا، لیکن آج رات کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ پولیس کی تفتیش نے مجھے جو بتایا تھا وہ شاید سچ نہیں تھا۔ حیا کی وہ خاموش سچی آنکھیں اور اس کا گمشدہ بریسلیٹ والا بیان، یہ سب مجھے اندر تک کھا رہا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کیا تو سامنے مہنور کی مسکراتی ہوئی تصویر ڈیسک ٹاپ میں موجود تھی۔ اسے دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں فوراً صاف کیا۔ مجھے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ میں نے اس کے تمام فولڈرز اور ڈرائیوز کو چھان مارا۔ تصاویر، کالج کی اسائنمنٹس، پرانی فلمیں، کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ میں مایوسی سے لیپ ٹاپ بند کرنے ہی لگا تھا کہ میری نظر ایک چھوٹی سی کلاؤڈ سنک کی ایپلیکیشن پہ پڑی جو بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی۔ یہ مہنور کے پرانے فون کا واٹس ایپ بیک اپ تھا۔ پولیس نے شاید اس پہ دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ فون تو قتل کی رات غائب ہو گیا تھا۔ میں نے تیزی سے اس ایپلیکیشن کو کھولا۔ پاس ورڈ مانگنے پہ میں نے بغیر سوچے سمجھے مہنور کی تاریخ پیدائش ڈالی اور فولڈر کھل گیا۔ اندر سینکڑوں چیٹس تھیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے ان چیٹس کو اسکرول کرنا شروع کیا۔ ان میں حیا کے ساتھ بھی چیٹس تھیں جو بے حد عام اور دوستانہ تھی۔ ان میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جو قتل کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ پھر میری نظر ایک نامعلوم نمبر پہ پڑی جس کے ساتھ مہنور نے کئی دن تک لگاتار بات کی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس چیٹ کو اوپن کیا۔ جیسے جیسے میں وہ پیغامات پڑھتا گیا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسکتی گئی۔ وہ میسیجز کسی بلیک میلر کے تھے۔ وہ شخص مہنور کی کچھ پرانی تصاویر اور ویڈیوز جو اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بنائی تھیں
انہیں ایڈٹ کر کے اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کی زبان انتہائی غلیظ اور دھمکی آمیز تھی۔ وہ اسے اکیلے ملنے کے لیے بلا رہا تھا، ورنہ وہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ وائرل کر دے گا۔ مہنور کے میسیجز میں خوف اور التجائیں تھیں۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، میرے بھائی کو پتہ چلا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، مہنور نے لکھا تھا۔ اس شخص کا جواب تھا زرار، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ حاکم بنتا ہے لیکن اسے اس کی اوقات میں ہی یاد دلاؤں گا۔ اگر تم آج رات شادی ہال کے پچھلے حصے میں نہ آئیں تو کل صبح پورا شہر یہ تصاویر دیکھے گا۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ میسیجز قتل والی رات کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حیا اور اس کے بھائی نے مہنور پہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کسی اور سے ملنے گئی تھی۔ میں نے تیزی سے ماؤس کو نیچے سکرول کیا تو مجھے ایک وائس نوٹ ملا جو مہنور نے حیا کو بھیجا تھا۔ میں نے اسپیکر کی آواز کم کر کے اسے پلے کیا۔ حیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ حیات نام کا شخص آج رات پھر بلیک میل کر رہا ہے۔ اس نے مجھے شادی ہال کے پیچھے بلایا ہے۔ میں بھائی کو نہیں بتا سکتی، وہ اسے مار دیں گے۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ آ جاؤ پلیز، مجھے بچا لو۔ مہنور کی آواز روتی ہوئی اور خوف سے لرز رہی تھی۔ حیات، حیات، یہ نام سنتے ہی میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ حیات میرا سب سے بڑا اور پرانا کاروباری حریف تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، جس پہ میں نے اسے بے عزت کر کے شہر سے نکال دیا تھا۔ اس نے میری جان سے بھی پیاری بہن کو نشانہ بنایا، اور میں نے کیا سمجھا؟ میں نے اس نامعلوم نمبر کی پروفائل پکچر پہ کلک کیا تو وہاں حیات کی ہی تصویر تھی۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ مجھے وہ منظر یاد آیا جب میں نے مہنور کی لاش کے پاس خون سے لکھا وہ نام دیکھا تھا، ہاں یا الف۔ اس نے حیات لکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مرتے وقت اپنے قاتل کا نام بتا رہی تھی، لیکن موت نے اسے ت لکھنے کی مہلت نہیں دی، اور میں نے اسے حیا سمجھ لیا۔ اور وہ بریسلٹ؟ میں نے چیٹ میں مزید اوپر دیکھا تو مہنور نے حیا کو ایک میسج کیا ہوا تھا، یار وہ جو بریسلٹ میں نے تجھے دیا تھا وہ پچھلے ہفتے کالج میں کہیں گر گیا ہے، اگر ملے تو مجھے بتانا۔ سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ حیات نے وہ بریسلٹ کالج سے چرایا ہوگا یا اسے کہیں سے مل گیا ہوگا، اور اس نے جان بوجھ کر اسے لاش کے پاس پھینکا تاکہ سارا الزام حیا اور اس کے بھائی پہ آ جائے، اور میں اپنی ہی بہن کے دوستوں کو مارتا پھروں۔ میرا سارا غرور، میری ساری حاکمیت، میرا سارا انتقام، سب ایک لمحے میں مٹی میں مل گیا۔ میں نے ایک بے گناہ انتہائی معصوم لڑکی پہ کتنا ظلم کیا۔ میں نے اسے گھر سے اٹھایا، اس پہ بندوق تانی، زبردستی نکاح کیا، اسے اس اندھیرے کمرے میں قید رکھا، اسے بھوکا رکھا، اسے ذلیل کیا، اور وہ اور اس کا بھائی دراصل مہنور کو بچانے کے لیے وہاں گئے تھے۔ شاید حیا کا بھائی حیات سے لڑا ہوگا، لیکن حیات اسے مار کے فرار ہو گیا، اور حیا کا بھائی ڈر کے مارے شہر چھوڑ گیا۔ میں ایک ظالم تھا، ایک درندہ، جس نے انتقام کی آگ میں اندھا ہو کے ایک فرشتہ صفت لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہو۔ مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ میرے آنسو جو میرے غرور کی وجہ سے کبھی نہیں بہے تھے، آج سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پاگلوں کی طرح مہنور کے کمرے سے باہر نکلا۔ مجھے اسی وقت، اسی لمحے حیا کے قدموں میں گر کے اس سے معافی مانگنی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جو کیا اس کی کوئی معافی تو نہیں تھی، لیکن مجھے اس کے سامنے گڑ گڑانا تھا، اسے بتانا تھا کہ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں۔ میں راہداری میں دوڑتا ہوا اس تاریک کمرے کی طرف بھاگا جہاں میں نے اسے قید کر رکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنی ہی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیب میں سے چابی نکالی اور تالے میں ڈالی۔ تالا کھلنے کی آواز حویلی کی خاموشی میں گونجی۔ میں نے دروازہ دھکے سے کھولا اور اندر داخل ہوا۔ حیا، میری آواز کانپ رہی تھی لیکن کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے سوئچ بورڈ ٹٹول کے لائٹ آن کی۔ کمرہ خالی تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ حیا، میں نے اونچی آواز میں پکارا اور کمرے کے کونے کونے میں دیکھا، واش روم میں، صوفے کے پیچھے، بیڈ کے نیچے۔ وہ کہیں نہیں تھی۔
اس کا تھوڑا سا سامان جو میں نے اسے دیا تھا وہ وہیں میز پہ پڑا تھا، اور پھر میری نظر بڑی کھڑکی پہ پڑی۔ وہ کھڑکی جسے میں ہمیشہ بند رکھتا تھا آج پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور سرد ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے نیچے پردے کا ایک حصہ پھٹا ہوا تھا اور زمین پہ خون کے چند قطرے گرے ہوئے تھے۔ وہ کھڑکی سے کود کے بھاگ گئی تھی۔ وہ جان بچانے کے لیے اس حویلی کی اونچی دیواروں سے بھی کود گئی جہاں سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں کھڑکی کی طرف بھاگا، باہر دیکھا، نیچے گھپ اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ میری بے گناہ بیوی جسے میں نے اتنی اذیتیں دی مجھ سے بچنے کے لیے موت کے منہ میں کود گئی۔ میں وہیں کھڑکی کے پاس زمین پہ گر گیا۔ میرے اندر سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے حویلی کی پوری فضا کو لرزا دیا۔ حیا! میں نے اپنے بال نوچ لیے۔ میرا سارا وجود پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اسے کیسے ڈھونڈوں گا؟ کہاں گئی ہوگی وہ اس سرد رات میں زخمی حالت میں؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میری حاکمیت میرے ہی قدموں تلے روندی جا چکی تھی اور اب صرف ایک پاگل، ٹوٹا ہوا اور پچھتاوے میں جلتا ہوا ذرار باقی تھا۔ میں کھڑکی کے پاس گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا اور فرش پہ گرے خون کے وہ چند قطرے میری روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گھپ اندھیرا تھا اور تیز ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اتنی اونچائی سے نیچے کیسے کود گئی، وہ بھی زخمی حالت میں؟ میں وہاں سے اٹھا اور دیوانوں کی طرح راہداری کی طرف بھاگا۔ میں نے پوری حویلی سر پہ اٹھا لی۔ میرے گارڈ جو حویلی کے پہرے پہ مامور تھے، جب میں نیچے پہنچا تو وہ اپنے کمروں سے باہر بے ہوش پڑے تھے۔ حیا نے کتنی خاموشی اور چالاکی سے ان کے رات کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں جو میں نے اسے اس کی بے خوابی کے لیے دی تھیں۔ وہ ایک معصوم لڑکی میری قید اور میرے ظلم سے بچنے کے لیے اتنی بڑی منصوبہ بندی کر چکی تھی اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ میرا سارا غرور، میری حاکمیت خاک میں مل چکی تھی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کالر سے پکڑ کے اٹھایا اور اسے فوراً گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ اس سرد اور تاریک رات میں پاگلوں کی طرح شہر کی سڑکوں پہ نکل پڑا۔ میں نے ہر بس اسٹینڈ، ہر ریلوے اسٹیشن اور شہر کا ہر وہ کونا چھان مارا جہاں وہ جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے تمام آدمیوں کو اسی وقت اس کی تلاش میں دوڑا دیا، لیکن وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ میں اس کے پرانے محلے بھی گیا۔ اس کا گھر بند پڑا تھا اور دروازے پہ گرد جمی تھی۔ محلے والوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا کہ اس کے گھر والے تو کئی مہینے پہلے ہی یہ شہر چھوڑ کر نامعلوم مقام پہ جا چکے تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس زخمی حالت میں اکیلی اس ظالم دنیا میں کہاں گئی ہوگی؟ اس کا تو اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ ہی مجھے پاگل کر رہی تھی کہ میری وجہ سے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ میں ساری رات سڑکوں پہ خوار ہوتا رہا۔ میری آنکھیں جاگ جاگ کر اور رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور میرے اندر کا پچھتاوا مجھے دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا۔ میں ایک ظالم تھا جس نے ایک بے گناہ پہ اپنی حاکمیت کا روب جھاڑا۔ میں جب صبح منہ لٹکائے ہارا ہوا اور ٹوٹا ہوا شخص بن کر حویلی واپس لوٹا تو مجھے لگا جیسے یہ حویلی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی ہے۔ وہ کمرہ جہاں میں نے اسے قید رکھا تھا اب میری اپنی روح کا قید خانہ بن چکا تھا۔ میں اس کمرے کے وسط میں کھڑا تھا اور مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں جو مجھے پاگل کر رہی تھیں، لیکن میرے اندر ایک اور آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ حیات، وہ شخص جس کی وجہ سے میری بہن ماری گئی اور میری بے گناہ بیوی مجھ سے چھن گئی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی بکھری ہوئی حاکمیت کو آخری بار اکٹھا کیا۔ اب مجھے انصاف کرنا تھا، لیکن اس بار سچا انصاف۔ میں نے اپنے تمام وسائل، اپنے تمام رابطے، اپنا سارا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ حیات انڈر گراؤنڈ جا چکا تھا، لیکن ذرار کی پہنچ سے بچنا ناممکن تھا۔ صرف 2 دن کے اندر میرے آدمیوں نے اسے شہر کے مضافات میں ایک پرانے اور ویران گودام سے ڈھونڈ نکالا۔ جب میں اس گودام میں داخل ہوا تو وہ ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا اور میرے آدمیوں نے مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں موت کا خوف تیر گیا۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔
میں سیدھا اس کے پاس گیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کا سر پیچھے کی طرف کھینچا۔ تم نے میری ماہنور کو مارا، تم نے میری حیا کی زندگی برباد کی، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا حیات، میں نے نہایت سرد لیکن زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، رحم کی بھیک مانگنے لگا، مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ اس سے غلطی ہو گئی، اور وہ مجھے لالچ دینے لگا کہ وہ مجھے اپنا سب کچھ دے دے گا بس میں اس کی جان بخش دوں۔ میں نے اپنے پاس موجود لوہے کی بھاری راڈ اٹھائی اور اس پہ پاگلوں کی طرح برس پڑا۔ میں اسے مارتا رہا یہاں تک کہ میرے اپنے ہاتھ تھک گئے اور وہ خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا، میں اسے اسی وقت زمین میں گاڑ دینا چاہتا تھا، لیکن موت تو بہت آسان تھی۔ میں نے اس کے ہوش میں آنے پر اس کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا، لیپ ٹاپ کی وہ تمام چیٹس اور ثبوت اکٹھے کیے اور اسے اٹھا کے پولیس اسٹیشن کے باہر پھینک دیا۔ میں نے آئی جی کو خود کال کی اور اسے تمام ثبوت فراہم کر دیے۔ میں چاہتا تو میں اسے خود مار سکتا تھا، لیکن اب میں مزید اپنے ہاتھوں کو خون سے نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ میں نے قانون کو اپنا کام کرنے دیا تاکہ دنیا دیکھے کہ ماہنور کا اصل قاتل کون تھا۔ حیات کو جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں سڑنے کے لیے چھوڑ کے میں واپس آ گیا، لیکن میری اپنی زندگی کا مقصد جیسے ختم ہو چکا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ حیات کو عدالت سے پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی، ماہنور کو انصاف مل گیا تھا، لیکن مجھے کوئی سکون نہیں ملا تھا۔ میرا سکون تو اس رات اس کھڑکی سے کود کے اندھیروں میں گم ہو گیا تھا۔ میں ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ میرا کاروبار، میری حاکمیت، میرا روب، سب کچھ جیسے ایک مذاق بن کے رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی داڑھی بڑھا لی، میری آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اور میں گھنٹوں حیا کے اس خالی کمرے میں فرش پہ بیٹھا رہتا۔ میں اس کے اس گمشدہ بریسلٹ کو مٹھی میں دبا کے روتا رہتا۔ میں ہر روز اپنے آدمیوں سے رپورٹ لیتا۔ پورے ملک میں پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز پھیلا دیے گئے تھے، اخبارات میں اشتہارات دیے گئے تھے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ میری زندگی سے ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ سردیوں کی طویل بارشیں شروع ہو چکی تھیں۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں اکیلا شہر کی سڑکوں پہ بے مقصد گھوم رہا تھا۔ بارش کے قطرے ونڈ اسکرین پہ گر رہے تھے، اور مجھے وہ رات یاد آ رہی تھی جب میں نے اسے حویلی کے اس تاریک کمرے میں دھکا دیا تھا۔ مجھے اس کی روتی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو اب میرے دماغ کا وہم بن چکی تھیں۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور اسٹیئرنگ وہیل پہ سر رکھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ یا اللہ، میری حیا مجھے واپس لوٹا دے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے، میری یہ دولت، یہ حویلی، یہ رتبہ سب لے لے، بس مجھے ایک بار اس کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے کا موقع دے دے۔ میں گڑ گڑا رہا تھا۔ میں ایک بے بس انسان بن چکا تھا جس کی ساری طاقت ایک لڑکی کی سچی آنکھوں کے سامنے ہار چکی تھی۔ مجھے بار بار یہی خیال مار رہا تھا کہ وہ کس حال میں ہوگی، کیا اس نے کچھ کھایا ہوگا، کیا اسے سردی تو نہیں لگ رہی ہوگی، اس کے زخم کیسے ہوں گے۔ وہ خون کے قطرے مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ میں پاگل ہو چکا تھا۔ زرار جو کبھی شہر کا بے تاج بادشاہ تھا، اب سڑکوں پہ بھٹکنے والا ایک مجنوں بن چکا تھا جسے صرف اپنی حیا کی تلاش تھی۔ میری راتیں سڑکوں کی خاک چھاننے اور دن اس کے خالی کمرے کی دیواروں کو گھورتے گزرنے لگے۔ میں نے حویلی کے زیادہ تر ملازمین کو نکال دیا تھا کیونکہ مجھے اب کسی انسان کا سامنا کرنا گوارا نہیں تھا۔ میں بس اسی امید پہ زندہ تھا کہ شاید کسی دن میرے فون کی گھنٹی بجے اور مجھے اس کی کوئی خبر ملے۔ میری ہر سانس اس کے نام کی تسبیح بن چکی تھی، لیکن میری دعائیں شاید ابھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچی تھیں۔ میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا تھا، اور یہ سزا میری روح کو چیر رہی تھی۔ میرا وجود اب صرف ایک پچھتاوے کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا تھا جو اپنی سانسوں کے اختتام یا اپنی حیا کی واپسی کا منتظر تھا۔ 1 سال بیت گیا، ایک پورا طویل اور اذیت ناک سال جس کا ہر دن میرے لیے 1 صدی کے برابر تھا۔ میری زندگی ایک اندھیری سرنگ بن چکی تھی جس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ میں حویلی کے اسی تاریک کمرے میں فرش پہ پڑا رہتا جہاں میں نے اسے قید کیا تھا۔ میرا غرور، میرا روب،
میرا حاکمانہ انداز سب خاک میں مل چکا تھا. میرے بال بکھرے رہتے تھے، میری داڑھی بے ترتیب سی بڑھ چکی تھی، اور میری آنکھوں میں صرف ایک ہی التجا ہوتی تھی کہ یا اللہ میری حیا مجھے لوٹا دے. میں نے پورے ملک کا کونا کونا چھان مارا لیکن وہ نہیں ملی. میرا کاروبار، میری وہ ایمپائر جسے میں نے خون پسینہ ایک کر کے کھڑا کیا تھا، وہ سب اب میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. میں میٹنگز میں جانا چھوڑ چکا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ہر انسان کے چہرے میں حیا کا وہ خوفزدہ چہرہ نظر آتا تھا. میں راتوں کو اٹھ کے روتا تھا، اس کھلی کھڑکی کے پاس جا کے گھنٹوں کھڑا رہتا تھا جہاں سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اندھیروں میں کود گئی تھی. میں اس کا وہ گمشدہ بریسلٹ اپنی مٹھی میں دبا کے دیواروں سے باتیں کرتا تھا کہ وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کیا وہ زندہ بھی ہے یا میری درندگی نے اس کی جان لے لی ہے. یہ سوچتے ہی میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی تھیں اور میں دھاڑے مار مار کے رونے لگتا تھا. ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں مہنور کی تصویر سینے سے لگائے گمسم بیٹھا تھا کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی. یہ میرے سب سے خاص پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کی کال تھی جسے میں نے حیا کو ڈھونڈنے کا ٹاسک دیا تھا. باس بھابھی مل گئی ہیں. اس کی یہ ایک لائن سنتے ہی میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا. میرے ہاتھ سے فون گرنے لگا. کہاں ہے وہ؟ میں نے کانپتی ہوئی اور خشک ہوتی آواز میں پوچھا. اس نے مجھے شہر سے سینکڑوں میل دور ایک بہت ہی پسماندہ اور چھوٹے سے گاؤں کا پتہ دیا اور کہا کہ وہ کسی کے ساتھ ہے. میرے دماغ میں 100 طرح کے سوالات تھے. کس کے ساتھ تھی وہ؟ مگر میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا. میں نے اپنے کپڑے تک نہیں بدلے. اسی بکھرے ہوئے حلیے میں پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا. میں نے اپنے کسی ڈرائیور کو، کسی گارڈ کو ساتھ نہیں لیا. مجھے یہ سفر اکیلے طے کرنا تھا. میں نے گاڑی اتنی تیز چلائی کہ مجھے راستے کا کچھ ہوش نہیں تھا. موٹر وے، کچے پکے راستے، دھول، مٹی، سب میرے ٹائروں تلے روندے جا رہے تھے. میرے دماغ میں صرف اس کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ چہرہ جسے میں نے آخری بار آنسوؤں سے بھیگا ہوا اور التجا کرتے ہوئے دیکھا تھا. سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان پہ سرخی پھیلی ہوئی تھی جب میں اس گاؤں کے اس چھوٹے سے کچے پکے گھر کے سامنے پہنچا. میرے قدم منو بھاری ہو گئے. میری ہمت جواب دے رہی تھی. میرے ہاتھ پیر سرد پڑ رہے تھے کہ میں کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا. میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ لکڑی کا پرانا اور خستہ حال دروازہ دھکیلا. دروازہ چرچراتا ہوا کھلا تو سامنے صحن کا منظر میری روح تک کو چھلنی کر گیا. مٹی کے صحن میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ وہ بیٹھی تھی. اس نے ایک بہت ہی سادہ اور پرانا سا سوٹ پہنا ہوا تھا. وہ کچھ سلائی کر رہی تھی. اس کا رنگ اور بھی زرد ہو چکا تھا. وہ اتنی کمزور لگ رہی تھی کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی شاید اسے گرا دیتا. میری آہٹ سن کے اس نے سر اٹھایا. مجھے دروازے پہ کھڑا دیکھتے ہی اس کے ہاتھوں سے سوئی دھاگا چھوٹ کے گر گیا. اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف، وہی وحشت اور وہی موت کا ڈر لوٹ آیا جو میں نے اسے اپنی حویلی میں دیا تھا. وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی. اس کا پورا وجود لرز رہا تھا. مجھ سے دور رہو زرار. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا اب بھی میری جان لینا باقی ہے؟ کیا تمہارا انتقام ابھی بھی پورا نہیں ہوا؟ وہ روتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے چلائی تھی. اس کی آواز سن کے میرے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے. میں ایک قدم آگے بڑھا تو اس نے قریب پڑا ہوا ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کا ٹکڑا اٹھایا، اپنی گردن پہ رکھ لیا. ایک قدم اور آگے بڑھے تو میں اپنی جان لے لوں گی. تمہارے اس جہنم میں واپس جانے سے موت 1000 درجے بہتر ہے. میں خود کو مار لوں گی لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. اس کی اس حرکت اور اس کے گلے سے رسنے والے خون کے ایک قطرے نے میری جان نکال دی. میرا سارا وجود کانپنے لگا. وہ حاکم جس کے آگے دنیا سر جھکاتی تھی آج ایک لڑکی کے خوف کے سامنے بے بس تھا. میں وہیں مٹی والے فرش پہ گھٹنوں کے بل گر پڑا. میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور دھاڑے مار کر بچوں کی طرح رونے لگا. مجھے معاف کر دو حیا، مجھے خدارا معاف کر دو. میں تمہیں قید کرنے نہیں آیا، میں تمہاری منتیں کرنے آیا ہوں.
میں ایک جانور تھا، ایک اندھا درندہ جس نے انتقام کی آگ میں تمہاری معصومیت کو جلا دیا۔ میری آواز اتنی دردناک اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ وہ ششدر رہ گئی۔ میں نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا، حیات کی صفاق کی، اس کی بلیک میلنگ، لیپ ٹاپ کی وہ چیٹس، مہنور کی موت کی اصل وجہ، اور اپنے اس 1 سال کے پچھتاوے کی آگ جو مجھے ہر رات ہر پل جلاتی تھی۔ میں نے زمین پہ سر رکھ دیا اور گڑ گڑانے لگا۔ میں تمہیں واپس لے جانے نہیں آیا، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تم سچی تھی اور میں جھوٹا تھا، تم پاک تھیں اور میں گنہگار تھا۔ میں نے حیات کو تو انجام تک پہنچا دیا، لیکن میرا اصل انجام تمہارے قدموں میں ہے۔ اگر تم چاہو تو اسی شیشے کے ٹکڑے سے میری گردن کاٹ دو، میری جان لے لو، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن مجھے اس بوجھ کے ساتھ زندہ مت رہنے دو حیا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے میرے اس ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے اور خاک آلود روپ کو دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ شہر کا وہ معزز ترین شخص جس کی گردن میں ہمیشہ سریا ہوتا تھا، آج اس کے قدموں کی مٹی میں رل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے شیشے کا وہ ٹکڑا گر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے سامنے مٹی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تم نے مجھے بہت اذیت دی ہے زرار، تم نے میرے خلوص پہ شک کیا۔ مہنور مجھے بھی اتنی ہی پیاری تھی، اس کی موت کا غم بھی منانے نہیں دیا، مجھے جانوروں کی طرح قید رکھا، میری عزت نفس کو کچل دیا۔ اس نے سسکی لیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میں کسی معافی کے لائق نہیں ہوں، میں بس تمہارے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میرے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پہ رکھے اور کہا کہ جس وقت تم پہ حقیقت کھلنی تھی، مجھے پتا تھا کہ تمہارا غرور ٹوٹ جائے گا۔ میں نے تمہیں اسی دن اللہ کے حوالے کر دیا تھا زرار، اور آج تمہارے ان سچے آنسوؤں نے میرے دل کی ساری نفرت دھو دی ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہارا پچھتاوا تمہاری سب سے بڑی سزا ہے۔ مہنور کا دکھ ہم دونوں کو ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی آب حیات سے کم نہیں تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے اور روتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بھی میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جیسے وہ بھی اس 1 سال کی ساری تھکن، سارے دکھ اور ساری تنہائی میرے سینے میں اتار رہی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آنسوؤں میں اپنے سارے گلے شکوے بہا چکے تھے۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس نے اسے پناہ دی تھی، وہ بھی دور کھڑی ہماری اس جذباتی ملاقات کو دیکھ کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے اس عورت کا ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کیا، اس کی مالی مدد کی اور اپنی حیا کو پورے مان اور عزت کے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کے واپس شہر کی طرف لے آیا۔ لیکن حویلی جانے سے پہلے ہماری منزل کچھ اور تھی۔ ہم سیدھے شہر کے اس قبرستان گئے جہاں میری مہنور ابدی نیند سو رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم دونوں مہنور کی کچی قبر کے سرہانے کھڑے تھے۔ حیا نے آگے بڑھ کے قبر پہ رکھے خشک پھول ہٹائے اور نئے گلاب کی پتیاں نچھاور کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے قبر کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا مہنور، میں تمہیں اس درندے سے بچا نہیں سکی، لیکن دیکھو تمہارا بھائی آج مجھے اسی عزت کے ساتھ واپس لایا ہے جو تم ہمیشہ میرے لیے چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے قاتل کو نہیں بلکہ تمہارے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ حیا نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے حیا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور قبر کی طرف دیکھ کے نم آنکھوں سے بولا، تم نے جاتے جاتے بھی میرا غرور توڑ کے مجھے سچائی کا راستہ دکھا دیا میری جان۔ آج کے بعد تمہاری دوست اس زرار کی زندگی ہے اور تم ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہو گی۔ ہم نے مل کے مہنور کے لیے دعا کی، اور جب ہم قبرستان سے باہر نکلے تو میرے دل سے وہ سارا بوجھ اتر چکا تھا جو پچھلے 1 سال سے میری سانسیں روک رہا تھا۔ ہم حویلی واپس آئے، حویلی جو پچھلے 1 سال سے ایک ویران کھنڈر اور قبرستان لگ رہی تھی، آج روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ سارے ملازمین حیا کو واپس دیکھ کے خوشی سے رو رہے تھے۔ میں نے حیا کو سیدھا اس تاریک کمرے میں لے جانے کے بجائے اپنے اور اس کے لیے سجائے گئے ایک نئے اور خوبصورت بیڈ روم میں لے کر آیا۔ رات کا وقت تھا، باہر ہلکی ہلکی سرد بارش شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پہ گرنے والی بارش کی بوندیں
ایک عجیب سا رومانوی اور پرسکون سا ماحول بنا رہی تھی۔ کمرے میں تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حیا نے ایک خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ بالکنی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب کوئی خوف یا وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے گیلے اور بکھرے بال سنوارے اور آہستہ سے اس کے پیچھے گیا اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اپنا سر پیچھے کی طرف میرے سینے پہ رکھ دیا۔ میں نے اس کی ریشمی بالوں کو چوما، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میری حیات، میری حیا، اس مغرور حاکم کو عمر بھر کے لیے اپنی محبت کی قید سنا دو۔ اب میں اس خوبصورت قید سے کبھی فرار نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے مسکرا کے میرا ہاتھ تھاما اور پلٹ کے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، حاکموں کو قید نہیں کیا جاتا زرار، انہیں تو بس دل میں بسایا جاتا ہے، اور آپ میرے دل کے وہ حاکم ہیں جس سے اب مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ میں نے مسکرا کے اسے اپنے دل کے اور قریب کر لیا۔ بارش مزید تیز ہو چکی تھی اور ہماری زندگی کا وہ طوفان جو غلط فہمیوں اور انتقام کی آگ سے شروع ہوا تھا، آج محبت، معافی اور خلوص کے اس خوبصورت اور پرسکون ساحل پہ آ کے ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکا تھا۔ اب آگے صرف اور صرف محبت تھی، ایک ایسی محبت جس کی بنیاد سچائی اور ایک دوسرے پہ کامل یقین پہ رکھی گئی تھی، اور یہ زرار کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور آخری ہار تھی جس میں اس کی اصل جیت چھپی تھی۔